بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم آفیشیل۔ آج میں گفتگو کروں گا عرفان صدیقی صاحب، سینیٹر، جو اس وقت نواز شریف صاحب کے بیرم خان بنے ہوئے ہیں۔ بیرم خان آپ جانتے ہیں اتالیق تھے، جلال الدین محمد اکبر جو ہندوستان کا بادشاہ تھا، تو کیونکہ وہ بہت چھوٹی عمر میں بنا بادشاہ، تو بیرم خان جو تھے وہ اس کے گارڈین تھے، اس کے بہاف پر سارے وہ فیصلے لیتے تھے، تو ان کو انہوں نے وہ چلا رہے تھے۔ تو نواز شریف صاحب عمر میں تو بڑے ہیں، لیکن کچھ عادتیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انہوں نے بھی بڑے بیرم خان بنائے ہوئے ہیں۔ تو ایک جو ہے ان میں سے ان کا نام ہے جناب عرفان صدیقی صاحب۔ اب یہ قیامت کی آپ اسے نشانی سمجھیں، میں تو اسے یہی کہوں گا کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، یا پھر وہ ایک پنجابی میں کہتے ہیں ذات دی کوڑ کلی تے چھتیراں نال جپے، مطلب اپنی اوقات سے بڑھ کر بات کرنی۔ اب عرفان صدیقی صاحب لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب نے جو سپریم جوڈیشل کونسل کو جو مراسلہ بھیجا ہے، جو خط لکھا ہے، وہ آئین کی خلاف ورزی ہے، وہ قانون کی خلاف ورزی ہے، وہ ایک طرح سے مس کنڈکٹ ہے۔ یعنی اب عرفان صدیقی صاحب، میں کیا کہوں، یہ قیامت کی نشانی نہیں ہے تو کیا ہے کہ اب عرفان صدیقی صاحب منصور علی شاہ جو چیف جسٹس بھی رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، اور اس وقت جو پاکستان میں جو انتہائی کمپیٹنٹ ججز ہیں ان میں سے ایک ہیں، ان کو وہ کہہ رہے ہیں اور ان کو قانون سکھانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں ذاتی طور پر کبھی منصور علی شاہ صاحب سے نہیں ملا، لیکن ان کو جانتا بچپن سے ہوں، اس لیے کہ میرا تعلق شور کوٹ سے ہے، اور وہاں پر 2 ٹیکسٹائل ملیں تھیں، ایک کا نام تھا آج ٹیکسٹائل مل اور دوسری مل کا نام تھا منصور ٹیکسٹائل مل۔ اور یہ جو منصور ٹیکسٹائل مل تھی، یہ سید منصور علی شاہ جو شاید اس وقت جج نہیں تھے، کیونکہ یہ سید جماعت علی شاہ کے صاحبزادے ہیں، تو انہوں نے جماعت علی شاہ صاحب نے جو وہاں پر ٹیکسٹائل ملز بنائی تھیں، ایک مل جو ہے انہوں نے اپنے بیٹے منصور شاہ کے نام پر بنائی تھی۔ تو اس لحاظ سے میں بہت چھوٹی عمر میں مجھے یہ پتا تھا کہ منصور شاہ صاحب ہیں کوئی، اور یہ ان کے نام کی مل ہے، اور وہ جماعت علی شاہ صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور وہ بڑے بھلے آدمی ہیں جماعت علی شاہ صاحب۔ انہوں نے اس علاقے میں بڑا لوگوں کو روزگار دیا، اور ویری ہمبل اور بڑی محبت کرنے والے وہ آدمی تھے۔ تو منصور علی شاہ صاحب ایک انتہائی کمپیٹنٹ جج، اور عرفان صدیقی صاحب اب ان کو قانون سکھا رہے ہیں۔ اب ذرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آ جائیے عرفان صدیقی صاحب کا۔ موصوف کو کالج میں پڑھاتے تھے، کسی میں پروفیسر بھی ہوں گے، یعنی لیکچرر تھے، لیکن پھر یہ ضیاء الحق شہید فاؤنڈیشن کے سیکرٹری یا آفس سیکرٹری بن گئے۔ اپنی جو ان کی ہمیشہ سامراجیت اور ڈکٹیٹرشپ کی مدد کرنا اور ان کی حمایت کرنا، پاکستان میں جمہوری قوتوں کو گلا دبانے والے جو بھی لوگ تھے، وہ عرفان صدیقی صاحب ان میں سے ایک جو ضیاء الحق ہیں، ان کے اس بہت زیادہ سپورٹر موترف ان کے، تو ان کو ضیاء الحق شہید فاؤنڈیشن کا انہوں نے آفس سیکرٹری یا سیکرٹری بنا دیا۔ پھر اس کے بعد اب یہ ان کا عروج ہے اور آنا۔ پھر جناب اعجاز الحق صاحب جو اوورسیز پاکستانی کے منسٹر تھے، انہوں نے ان کو ڈائریکٹر بنا دیا، اور بتایا یہ جاتا ہے مبینہ طور پر کوئی میرٹ ویرٹ نہیں تھا، کوئی امتحان نہیں پاس کیا موصوف نے، کوئی ٹیسٹ ویسٹ نہیں تھا، بس ابا مرحوم کی بڑی خدمت کرتے تھے، بڑا بولتے تھے ان کے لیے، تو انہوں نے ڈائریکٹر بنا دیا۔ چلتی رہی کہانی، نواز شریف صاحب کے بڑے قریب آئے۔ اچھا، یہاں پر میں ایک بات کروں، نواز شریف صاحب بڑے زبردست ان کے شوق ہیں۔ گول گپے اگر آپ اچھے بناتے ہو، پانی پوری، تو آپ صدر پاکستان بھی بن سکتے ہیں، اور اگر وہ آپ سرو کرتے رہیں عمران خان ان کو، نواز شریف صاحب کو۔ ممنون حسین صاحب بڑے کمپیٹنٹ ہوں گے، لیکن ایک جو بڑی ان میں صلاحیت تھی، گول گپے پانی پوری جو انہوں نے بنا کے یا دہی بھلے بنا کے جو کھلائے نا جناب نواز شریف صاحب کو، تو انہوں نے ان کو بنا دیا صدر پاکستان۔ ایک 2-3 اور بھی شوق ہیں ان کے، لطیفے مخصوص، آپ سمجھ رہے ہیں نا، جن کو مخصوص لطیفے آتے ہیں ان کا بھی بڑا نام ہے۔
ان کو بھی بڑی نواز شریف صاحب نے عزت بخشی ہے. سفیر لگا دیا بھائی. میں کیا ان کا اب نام لوں, ان کے صاحبزادے پہ چھوٹی سی بات پہ خفا ہو جاتے ہیں. وہ مخصوص لطیفے جو ساری ساری رات سناتے تھے, وہ پھر یورپ کے اچھے جو ممالک ہیں ان میں سفیر بھی لگ جاتے ہیں. یہ ایک ان کی خاصیت. تو وہ اس طرح چلتے چلاتے جب رفیق تارڑ صاحب بنے صدر پاکستان, تو عرفان صدیقی صاحب کو ان کا پریس سیکرٹری لگا دیا گیا اور وہ پہنچے صدر پاکستان. میں اس سے پہلے 2-4-6 دفعہ ایوان صدر جا چکا ہوں. کسور مرزا صاحب ہمارے ایک دوست تھے, فاروق لغاری صاحب نے ان کو اپنا میڈیا ایڈوائزر لگایا تھا, تو وہ کبھی کبھار بلا لیتے تھے وہاں پہ. تو مجھے اندازہ ہے کہ وہاں پر کیا پرتعیش زندگی ہے اور پھر کیسے انسان. تو عرفان صدیقی صاحب جناب وہاں پر پھر صدر پاکستان کے بن گئے سیکریٹری. اب جناب وہ پارلیمانی قائد ہیں. نواز شریف صاحب کے لندن ساتھ رہے, پتہ نہیں کیا کیا سناتے رہے ہوں گے, کیا کیا, کیونکہ جو مکھن کی بالٹی ہے اس کو ہاتھ میں پکڑ کر اس کے اندر جو کوچی ہے اس کو مارنے کا فن بہت کم لوگوں کو آتا ہے. جن کو آتا ہے پھر ان کا عروج ایسے ہی ہے جیسے یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. مجھے افسوس ہوا بڑا کہ عرفان صدیقی صاحب, آپ وہ جو چیف جسٹس جس نے بننا تھا, جو ایک انتہائی کمپیٹنٹ جج ہے, آپ اس کو یہ اتنی خوشامد میں آپ بہ گئے ہیں آگے کہ آپ اس پر تنقید کر رہے ہیں قانونی نکات پر, جو آپ نے نہ کبھی قانون پڑھا نہ آپ کو پتہ ہے. تو وہ جناب اب اس وقت پارلیمانی لیڈر ہیں مسلم لیگ نون کے سینٹ میں, اور میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں ان کے بیرم خان ہیں, ایک بیرم خان ہے ان کے. اور انہوں نے جناب, تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ بالکل قیامت کی نشانی ہے. یہ اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم پر. مجھے نہیں پتا, ویسے تو اور بھی معاشروں میں, ہمارے اس معاشرے میں اور بھی شعبوں میں ایسے ایسے لوگ مسلط کر دیے گئے ہیں. اگر میں ان کی تاریخ بیان کرنا شروع کروں, کچھ میرا ارادہ ہے کہ میں یہ کچھ لوگوں کے بارے میں, ہم تو بڑے گناہگار لوگ ہیں, بڑے غریب گھرانے سے تعلق ہے. اور میں نے آپ کو بتایا وہ شور کوٹ سے قصہ میں نے آپ کو سنایا سارا, کہ کوئی وہاں پر تو یعنی اگر آپ چلے جائیں آج بھی, تو اگر 2 گھنٹے شور کوٹ میں رہیں تو نہانا آپ کے اوپر اتنی مٹی پڑ جاتی ہے کہ فرض ہو جاتا ہے کہ آپ نہائیں, نہیں تو مٹی اتنی ہے وہاں پر. اور سسٹم جو ہے وہ بس ان لوگوں نے, اس طرح کے لوگوں نے جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں, جو معاشرہ ان ایون ڈیولپمنٹ کی ہے, اور اس میں شور کوٹ جیسے, یعنی جنگ شور کوٹ کی ایک سڑک ہے, وہ ہے ہی نہیں بالکل, اور کئی سالوں سے نہیں ہے, اور کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے. وہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ ان حکمرانوں کو یہ لگتا ہے کہ وہاں پر جانور رہتے ہیں, شاید انسان نہیں رہتے, اس لیے کبھی اس طرف ان کی نگاہ نہیں گئی. تو میں عرفان صدیقی صاحب کا میں نے سنا, اور کہ وہ منصور علی شاہ صاحب پر یہ تنقید کر رہے ہیں, تو بڑا ہی مجھے ایک افسوس بھی ہوا. اور میں نے کہا یہ تو بھئی اب آنے والی ہے قیامت, مجھے نہیں پتا یہ دنیا کتنا عرصہ اور یہ رہے گی. اور یہ اس طرح کی گفتگو, اس طرح آپ بات کچھ اور کریں, کوئی آپ جو آپ کا جو کام ہے مکھن بالٹی کوچی کوئی اس طرح کی کریں تو ٹھیک ہے, لیکن یہ کیا آپ منصور علی شاہ صاحب کو سنا رہے ہیں. تو سوچا آپ کے ساتھ کچھ چیزیں یہ شیئر کروں گا ایک ویلاگ میں. ابصار عالم نے ایک بڑی گھٹیا بات کی ہے عمران ریاض کے بارے میں. عمران ریاض صاحب نے خود اس کا جواب دیا, لیکن میں ضرور ابصار عالم سے اس ایشو پر بات کروں گا, کیونکہ آج کل وہ جس طریقے سے صحافتی غنڈہ گردی کر رہا ہے ٹی وی پر بیٹھ کے, نوجوان جو رپورٹرز ہیں ان کو کہہ رہا ہے کہ دیکھیں یہ سوال نہ کریں, آپ کا وہ جو مستقبل ہے یا کیریئر جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے. تو ایسی گھٹیا سوچ کو ضرور جواب دینا چاہیے. تو وہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں کسی میں وہ بات کروں گا. لیکن آج تو یہ جو میں نے عرفان صدیقی صاحب کی تنقید جسٹس منصور علی شاہ پر اور قانونی نکات, اے اللہ ہم پر رحم فرما. بس دعاؤں میں یاد رکھیے, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوتی ہے.